نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حاقہ کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے جو احوال ہیں، اس صورت کا غالب موضوع جو ہے وہ قیامت کے احوال ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک حق بات ہے، سچ بات ہے اور ہو کر رہنے والی ہے، کسی صورت بھی یہ ٹل نہیں سکتی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کا ہونا لازمی ہے، اگر قیامت نہ ہو تو پھر یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور اللہ کھیل تماشے نہیں کرتا۔ اس دنیا کے ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک دوسرا جہان آئے جہاں پہ نیکی کا صحیح بدلہ ملے اور جرم کا جو ہے صحیح سزا ملے، جو کہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ دنیا کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہم نہ پوری سزا دے سکتے ہیں اور نہ پوری جزا دے سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آخرت کے اندر ہی ممکن ہوگی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونک مار دی جائے گی سور کے اندر، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، یعنی اندازہ فرمائے کہ ایک پھونک سے پوری کائنات پلٹ کر رہ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، زیر و زبر ہو جائے گی، ایک پھونک۔ اور یہ پہلا نفخہ ہے، یعنی جب قیامت کا پہلا نفخہ ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات جو ہے بکھر کر ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو اٹھا دیا جائے گا۔ کیا کریں گے اٹھا کے؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ کے ساتھ ان کو پاش کر دیا جائے گا۔ یعنی زمین و آسمان اور پہاڑ جو ہیں اتنے مضبوط اور پاورفل نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک چوٹ ان کے لیے کافی ہے، ایک ہی چوٹ سے ریزہ کر دیے جائیں گے، پاش کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر فرمایا کہ جب یہ ہوگا تو اس دن ہونے والی ہو کر رہے گی، جو واقعہ ہونی ہے یعنی قیامت وہ ہو کر رہے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ ایسے محسوس ہوگا جیسے بڑی ہی کمزور سی چیز تھی، یعنی آج آسمان بڑا ممکن اور طاقتور نظر آتا ہے، فرمایا جب یہ پھٹ جائے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے اس سے کمزور چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ڈر کر اس کے کناروں پر سمٹ جائیں گے۔ دیکھیں جب چیزیں انسان ڈرتا ہے، بچے بھی جب ڈرتے ہیں تو سمٹ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جانور جب ڈرتے ہیں تو ان کے ریوڑ بھی آپس میں مل جاتے ہیں، تو فرشتے بھی اس طرح ڈرے اور خوف کھائے ہوئے ہوں گے کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، وہ بھی آسمان کے کناروں میں سمٹ کر رہ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش جو ہے اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ عرش کیسا ہے، 8 فرشتے کیسے اٹھائیں گے، 8 ہی کیوں اٹھائیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو کہتے ہیں امور متشابہات،
اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اسی وقت سمجھ آئے گی جب یہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، 8 ہے تو 800 بھی ہو سکتے تھے، 1 بھی ہو سکتے، 1 بھی نہ ہوتا تب بھی ممکن تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس یہ میری مرضی ہے کہ 8 فرشتے جو ہیں اس دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون، جس دن پیش کیے جاؤ گے تم پر، لا تخفا، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، منکم، ان سے، خافیتن، کوئی بھی چھپی ہوئی بات، یعنی انسان جو جس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا وہ بھی چھپی نہیں رہے گی، وہ بھی ان پر پیش کر دی جائے گی، وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سینوں کے علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی ان اعمال کو نوٹ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، سینوں کے بھید جو ہے صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو تمہاری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو تم چھپانا چاہتے تھے وہ بھی چھپی نہیں رہیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس جن کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے، هَاؤُمُ اقْرَءُوا، آؤ آؤ لو پڑھو کتابیہ، میرا اعمال نامہ۔ جس سے بچے جو خوشی کے ساتھ اپنا رزلٹ دکھاتے پھرتے ہیں کہ میرا رزلٹ ہے، میں پاس ہو گیا، میں فرسٹ آیا، یہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور آپ خود بھی اس منظر سے گزرے ہوں گے اسکول کالج کے زمانے میں، کہ انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب پاس ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ جب پاس ہونے کا اعلان، دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامے کا ملنا اصل میں پاس ہونے کا اعلان ہے، تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ پھر لوگوں سے وہ کہے گا کہ مجھے تو پہلے ہی یہ خیال تھا کہ مجھے یہ ملے گا، اس لیے میں نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری تھی۔ اب یہ بڑا اہم ہے، ایک زندگی ہے اس خیال کے بغیر گزارنا، ایک زندگی ہے اس خیال کے تحت گزارنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آخرت کا مسافر اور ہوتا ہے، دنیا کے مسافر اور ہوتا ہے۔ جو آخرت کا مسافر ہے اس کے انداز اور ہوتے ہیں، جو دنیا کے مسافر ہے اس کے انداز اور ہوتے ہیں۔ جو آخرت کا مسافر ہے وہ فرمائے کہے گا کہ مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ مجھے یہ حساب کتاب ملے گا اور میں نے دنیا میں زندگی گزاری ہی اسی لیے تھی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے اس دن پھر وہ اپنی من پسند عیش کے اندر ہوگا، جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسی عیش کے اندر ہوگا جس سے اس کا دل راضی ہو جائے۔ فی جنت عالیہ، بڑی اونچی جنتوں کے اندر، قطوفها دانیہ، لیکن جس کے میوے، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ جنت اونچی شاید پھل بھی اونچے ہوں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ پھل جو ہے نیچے ہوں گے، پھل تمہاری ریچ کے اندر ہوں گے، پہنچ کے اندر ہوں گے۔ اور کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو خوب عیش کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان ایام کے بدلے، ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں کے اندر کیے تھے۔ اچھا دیکھیے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ انسانوں کی عزت نفس کا خیال کرے۔ اصل میں تو جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ اس کو جتلائیں گے نہیں، فرمائیں گے تمہارے اعمال کے بدلے ہم نے دے دی، انسانوں کو خوش کریں گے، تمہارے اعمال کے بدلے میں ہم نے دے دی۔ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتا تو پھر 50 سال کے بدلے 50 سال کی جنت ملتی، لیکن 50 کے بدلے ملے گی کروڑوں اربوں لا تہا لا محدود، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انسانوں کو فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ گویا ان کی ناکامی کی علامت ہو کہ وہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا اعمال نامہ آج مجھے نہ دیا جائے۔ یا لیتنی، قرآن مجید میں 9-10 مقامات ایسے، کسی دن انشاءاللہ اس سے بات کریں گے۔ انسان جب خواہش کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہیں کرتا، لیکن کاش جو ہے وقت لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ یہ کتنا بھی ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کاش، کاش جو ہے کاش کہنے سے وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا، اور وہاں تو ممکن نہیں ہوگا۔ انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں یہ جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کاش موت میرا خاتمہ ہی کر دیتی۔ یعنی کتنی اچھا ہوتا کہ موت میرا خاتمہ کر دیتی، دوبارہ نہ میں اٹھتا، دوبارہ نہ زندہ ہوتا، میری جان چھوٹ جاتی۔ لیکن موت سے جان تو نہیں چھوٹے گی، موت کے بعد تو انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ بھی کام نہ آیا میرا مال،
اب ماں کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک کیا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر دونوں فٹ بیٹھتے ہیں۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، اور اگر کیا کیا جائے ما اغنا انی مالیہ، تو انسان اپنے آپ سے پوچھے گا کیا کام آیا تیرا مال، تیرا مال آج تیرے کیا کام آیا۔ دونوں ہی ترجمے کیے ہیں مفسرین نے اور دونوں ہی ٹھیک ہے۔ حالک انی سلطانیہ، فرمایا آج اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا اقتدار جو ہے وہ بھی ہلاک ہو کے رہ جائے گا، وہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ بڑے اپنے آپ کو مقتدر سمجھتا تھا، طاقت والا سمجھتا تھا، آج وہاں اس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اور کیا کہا جائے گا، خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اور اسے گلے کے اندر جھونک دو، ثم الجحیم صلوا، اور پھر اس کو جہنم کے اندر گرا دو، جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر، زرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، فسلکوا، اس کو اس زنجیر کے ساتھ باندھ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ بڑا اہم ہے، قرآن مجید نے اکثر مواقع پر اس بات کو بیان کیا، غریبوں کی مدد کرنا، گویا غریبوں کی مدد نہ کرنا اللہ پر ایمان نہ لانے کے مترادف ہے۔ ذرا اس کو ریورس کر کے دیکھیں اس آیت کو، یعنی غریبوں کی مدد نہ کرنا گویا کہ وہ شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی یہاں پھر اللہ پر ایمان نہ رکھنے کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل میں وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج اس کے لیے یہاں پر کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا جو اس کو چھڑا دے، وَلَا طَعَامٌ، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سوائے زخموں کے دھون، یعنی زخموں کی جو پیپ ہے، دھون ہے، وہی اس کا کھانا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو گناہ گار ہی کھائیں، اس کو گناہ گار ہی کھائیں گے۔ تو آج کا درس جو سبق یہیں تک تھا۔ اس میں دو اللہ رب العزت نے، یعنی جنت والوں کا احوال اور جہنم والوں کا احوال، دائیں والوں کا احوال اور بائیں والوں کا احوال، وہ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اچھا، یہ ملیں گے کیسے؟ ملیں گے کیسے؟ جس نے اپنی پوری زندگی اس کے تحت گزاری ہوگی۔ وہ کہا نا، اس نے کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا میں نے زندگی اسی ڈھنگ سے گزاری تھی۔ یعنی زندگی جو ڈھنگ سے گزارتے ہیں عام طور پر خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے، اور عام طور پر انسانوں کے اعمال نامے اسی طرح ان کو دیے جائیں گے۔ ساری زندگی جس نہج پہ گزری ہوتی ہے، موت کے وقت عام طور پر انسانوں کے منہ سے وہی کلمات نکلتے ہیں۔ پروفیسر نور محمد صاحب ہوتے تھے نشتر میڈیکل کالج میں، یہ سرجن تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس بات کا شوق تھا، یعنی تجسس تھا کہ میں دیکھوں کہ مرتے وقت لوگوں کے کلمات کیا ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ آپریشن ٹیبل پہ ہوئی، میرے ہاتھوں میں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں عام طور پر پوری زندگی میں، کہتے ہیں 25-30 سال کی سروس میں 2 یا 3 لوگ ایسے تھے جن کو میں نے کلمہ پڑھتے دیکھا، ورنہ سارے کے سارے جس پیشے سے منسلک تھے آخر میں وہی باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وکیل صاحب کو لایا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مرنے کے قریب تھے، تو وہ آخری وقت میں کہہ رہے تھے کہاں ہیں میری فائلیں، جج صاحب آ گئے، جج صاحب آ گئے، جج کہتے کہتے مر۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، اپنی زندگی کو اس نہج پہ گزارنا پڑے گا، زندگی کو اس نہج پہ گزاریں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اپنے رحمت سے ہمارا دامن تھام لیں گے۔ یہ بغیر زندگی کو اس نہج پہ گزارے ہوئے یہ اس بات کی امید کرنا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بالکل ایسے ہے جیسے شادی کے بغیر بچے پیدا کرنے کی امید کرنا۔ تو پہلے عمل کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی امید کرنی پڑتی ہے۔ بغیر عمل کے امید جو ہے ایسا ہی ایک ریت کی سہارا ہے، ریت کی دیواریں ہیں جو کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔